کہتے ہیں حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے۔ کوئی منظر، کوئی گزرتا لمحہ آپ کے ذہن پر کیا نقش چھوڑ جائے، اس بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں، لیکن جن مناظر اور خوبصورتیوں کے بارے میں اپنے پرائے سب کی رائے ایک ہی ہو، اس قدرتی حسن سے انکار ممکن نہیں۔ اور ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ جس سوہنی دھرتی کے ہم باسی ہیں، اسے اپنے تو کیا غیر بھی حسن بے مثال کہتے ہیں۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں سلسلہ کوہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان 10,118 مربع رقبے پر پھیلا ہوا خطہ بلتستان، سکردو، خپلو، شگر، کھرمنگ، روندو اور گلتری کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ بلتستان سطح سمندر سے 7,500 سے 8,500 فٹ کی بلندیوں پر واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا سرد اور خشک ہے۔ بالائی علاقوں میں سردی کے موسم میں 3 سے 7 فٹ تک، جبکہ پہاڑوں پر 15 سے 20 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں جو مذہب رائج تھا، اس مذہب کا نام بون مت تھا، بونشس جو ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ یہ اسی خطے میں پیدا ہوئی ہے، تبت سے لے کر گلگت تک، اور اسی خطے میں یہ ختم ہو گئی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ لہسا میں محدود پیمانے پر یہ مذہب رائج ہے۔ اس کے بعد کم و بیش 125 قبل مسیح میں یہاں شمالی ہندوستان کی طرف سے بدھزم کی تبلیغ شروع ہو گئی، اور یہ پورا خطہ پھر بدھ مت کے دائرے میں آیا اور بدھزم کا بڑا فروغ حاصل ہوا، تبت سے لے کر گلگت اور پھر آگے سوات تک یہ پورا خطہ بدھزم کے لپیٹ میں آیا۔ اس کے بعد پھر جب 14ویں صدی عیسوی میں یہاں ایرانی مبلغین کے ذریعے دین فطرت اسلام کی جب تبلیغ شروع ہوئی تو لوگوں نے مذہب اسلام اختیار کیا، دائرہ اسلام میں یہ لوگ آ گئے۔ جس خطے کو آج کل بلتستان کہا جاتا ہے، تاریخ میں بلتی اور تبت خرد جیسے مختلف ناموں سے موسوم رہا۔ قبل مسیح سے 900 عیسوی تک بلتستان بدستور تبت کا ایک صوبہ رہا۔ خانہ جنگی کی وجہ سے بلتستان تبتی سلطنت سے الگ ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی علاقائی حکومتوں نے جنم لیا۔ ان وادیوں میں مختلف خاندانوں کی حکومت رہی ہے۔ مقپن خاندان، اس کے بعد امچ خاندان، اور اس کے بعد یبگو خاندانوں کی یہاں کم و بیش 1200 عیسوی سے لے کر 1840 تک ان کی حکومت رہی۔ تو 1840 میں ڈوگرا مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج نے یہاں اپنا تسلط جمایا، اور اس کے بعد سے پھر جو مقامی حکومتیں تھیں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔
1947 میں قیام پاکستان کے بعد اس علاقے کے عوام نے ڈوگرا فوج کو شکست دے کر بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ انتظامی لحاظ سے بلتستان 2 اضلاع سکردو اور گانچے پر مشتمل ہے۔ بلتستان کے جنوب میں وادی کشمیر، مشرق میں لداخ، مغرب میں ضلع گلگت اور دیامر کی وادیاں ہیں، جبکہ شمال میں قراقرم کے برف پوش سلسلے بلتستان کو چینی صوبے سنکیانگ سے جدا کرتے ہیں۔ گلگت سکردو روڈ بلتستان کو ملک کے دوسرے علاقوں سے ملاتی ہے۔ پی آئی اے نے اسلام آباد سے سکردو ہوائی سروس بھی شروع کر رکھی ہے۔ بلتستان مناظر قدرت اور حسن فطرت سے مالا مال ہے۔ سلسلہ قراقرم کی 300 بلند چوٹیوں میں سے تقریباً 150 چوٹیاں بلتستان کی حدود میں واقع ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ گاشا بروم، براڈ پیک اور مشا بروم کی چوٹیاں بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ قراقرم کے پہاڑ ہے، ان میں 8000 میٹر پیکس ہیں، جس میں مشہور K2 ہے، براڈ پیک ہے، گاشبروم 1 ہے، گاشبروم 2 ہے۔ یہ 8000 میٹر سے اوپر دنیا میں 8000 میٹر پیکس ہے، ان سے 4 بلتستان میں ہیں، 1 گلگت میں ہے، ننگا پروت۔ نارتھ پول کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز بلتستان میں پائے جاتے ہیں، جن میں عالمی شہرت کا حامل سیاچن گلیشیئر بھی شامل ہے۔ پاکستان کے زیریں علاقوں کو سیراب کرنے والا سب سے بڑا ذریعہ دریائے سندھ، جو تبت کی قدیم تہذیب و تمدن کی کہانی سناتا کھرمنگ کے راستے بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ بلتستان ثقافتی و تہذیبی اعتبار سے شاندار ماضی کا حامل رہا ہے۔